نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع وطر کی فضیلت اور اہمیت، مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں میں سویا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا، اور اسی حالت میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، یہ صورت پڑھی، اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں قیام، رکوع، سجدے کو طویل کیا، پھر پڑھ کر آرام فرمایا یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی۔ یوں ہی 3 بار میں 6 رکعتیں پڑھیں، ہر بار مسواک کو وضو کرتے اور 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے، پھر وطر کی 3 رکعتیں پڑھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات کی نمازوں کے آخر میں وطر پڑھو، اور فرماتے ہیں صبح سے بیشتر وطر پڑھو، یعنی کہ صبح کے وقت سے پہلے وطر ادا کرو۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات میں نہ اٹھے گا وہ اول وقت میں پڑھ لے، اور جسے امید ہو کہ پچھلے وقت میں اٹھے گا وہ پچھلی رات میں پڑھے، کہ آخری شب کی نماز مشہود ہے، یعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، اور یہ افضل عمل ہے۔ کہ کیا مطلب کہ جو رات کو جسے اٹھنے کا پورا یقین ہے کہ وہ اٹھ کے وطر ادا کر لے گا، تو وہ تہجد کی نماز کے ساتھ وطر ادا کر لے، اور جس کو نہیں یقین کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو وہ عشاء کی فرض کی نمازوں کے بعد باقی رکعتوں کے بعد پھر وطر بھی ادا کر لے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں روایت ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ وطر ہے اور وطر کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا اے قرآن والو وطر پڑھو۔ اتنی زیادہ وطر پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وطر پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اس لیے کہ کوشش کیا کریں کہ وطر اگر کوشش ہو تو تہجد کے ساتھ پڑھ لیں، نہیں اگر اٹھا جاتا تو عشاء کے بعد ہی ادا کر لیں۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی کہ وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ وطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عشاء و طلوع فجر کے درمیان میں رکھا ہے۔ عشاء و طلوع اور فجر کے درمیان میں رکھا ہے، کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عشاء کے وقت ادا کر سکتا ہے تو اس وقت ادا کر لے، ورنہ جس کو یقین ہے کہ میں تہجد ٹائم اٹھ جاؤں گا تو وہ اس وقت ادا کر لے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ کافی صحابہ سے مروی ہے، معاذ بن جبل سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عمر سے بھی، ابن عباس سے بھی، اور کافی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وطر سے سو جائے تو صبح کو پڑھ لے۔ اس کا یہ مطلب ہے جو وطر پڑھے بغیر سو گیا تو اسے چاہیے کہ صبح کو ادا کر لے۔ عبداللہ ابن عباس اور ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کافی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی کہ سورۃ اعلیٰ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور تیسری باری بھی یہی ارشاد فرمایا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب دیکھیں تقید بھی ہے، فضیلت بھی اتنی بیان کی گئی ہے اور وعید بھی بیان کی گئی ہے۔ جو وطر نہ پڑھے وہ نبی پاک نے فرمایا وہ ہمارے میں سے نہیں، اور جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب پسند رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وطر سے سو جائے یا بھول جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ اب کسی نے عشاء کے فرض پڑھ لیے ہیں، وطر نہیں پڑھے، تو اسے کوئی کام آ گیا ہے، کوئی مصروفیت آ گئی ہے، تو اب وہ کہیں چلا گیا، اس نے نہیں پڑھے، اب اسے جب یاد آئے تب پڑھ لے، اب اسے چھوڑے نہ۔ اور اگر وطر چھوٹ بھی گئے ہیں تو اسے بعد میں ادا کر لے، تو اگر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا تو یہ گناہ ہوگا۔ نسائی شریف میں روایت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وطر میں سلام پھیرتے تو 3 بار سبحان المالک القدوسی
کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے۔ اور نماز وتر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز وتر کی رکعت 3 ہیں۔ اس میں پہلا قاعدہ واجب ہے اور قاعدہ اولیٰ میں سے اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائے، نہ درود و سلام پڑھے نہ سلام پڑھیں، جیسے مغرب کی رکعت میں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلا قاعدہ بھول کر کھڑا ہوگا تو وہ واپس نہیں جائے گا، بلکہ نماز جب مکمل کرنے سے پہلے وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ اور وطر میں صرف دعائے قنوت ہی پڑھی جائے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے وہ دعا پڑھی جائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان کے علاوہ جو دوسری دعائیں ہیں ان میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور تو یہی ہے، دعائے قنوت۔